یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے. یعنی کہ اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوا ہوا ہے. بہت سارے ایسے انوینٹر ہیں جو اپنی چیز کو انوینٹ کرنے کے بعد بس پھر اس کو حوالے کر دیتے ہیں دوسرے کے، بتا دیتے ہیں یہ چیز اس طرح سے چلے گی، لیکن اب وہ چیز چل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، کہاں وہ چلی گئی ہے، کس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، اب تو وہ ان کی قدرت میں نہیں ہے، اب تو وہ اس کے مالک نہیں ہے. یا اس طرح کے بادشاہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو بادشاہ تو ہیں، پورے پورے ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن اندر موجود ایک ایک شخص کے اوپر تو ان کی حکمرانی نہیں ہے. وہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ اس کے ملک میں رہتے ہوئے غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ پکڑ لیتا ہے، کبھی وہ پکڑ بھی نہیں پاتا ہے. تو ایسا مالک خدا نہیں ہے. جب آسمان اور زمین کے اوپر آپ غور کریں گے تو جو چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ صرف پرفیکشن ہی نہیں بیان کر رہی یہ کائنات، بلکہ یہ کائنات اپنے زبان حال سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کی بادشاہت قائم ہے اس کے اوپر، اللہ کا حکم قائم ہے اس کے ذرے ذرے کے اوپر. یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ ہود کے اندر بیان کیا ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین کے اوپر جانور نہیں ہے لیکن اس کی پیشانی کو اللہ نے مٹھی سے پکڑا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. جو نظام اللہ نے اس کے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، جس طرح سے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہوئی ہے، انسان جو ہے وہ پرندے کی طرح اڑ نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے، وہ مشینیں بنائے گا، بہت ساری چیزیں کرے گا، لیکن اس کی تقدیر یہ نہیں ہے کہ اڑنا شروع کر دے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے. یہ سورہ انعام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بہت ہی یہ بلند آیت ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہیں ساری چابیاں غیب کی جس کو کوئی بھی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو بھی خشکی میں ہے اور جو بھی سمندر کے اندر ہے، تری میں ہے، اور ایک ورق نہیں گرتا، ایک پتا نہیں گرتا کسی درخت سے لیکن وہ اس کو جانتا ہے. نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے. کوئی سیڈ ہے، کسی نے پھینکنا شروع کیا، کسان نے سیڈ، کون سا کہاں جا کے گر رہا ہے زمین کے اندر، وہاں سے کون سا اس سے پودا نکلے گا، کسان بھی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے کہ ایک ایک ذرہ کس جگہ زمین کے ظلمات میں ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ تو کوئی تری نہ کوئی خوش شے ہے، الا فی کتاب مبین، لیکن وہ اللہ کے رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس لیے جو دوسری چیز جس کا ادراک آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے سے ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی پرفیکشن ہی نہیں صرف بیان کر رہی بلکہ وہ یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو بادشاہ ہے، اس کا تسلط، اس کا اختیار، اس کی بادشاہی ہر ذرے ذرے کے اوپر نافذ ہے. ہر ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے بادشاہوں کا تصور کریں گے تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں اگر ان کے پاس اس طرح کی بادشاہت آ جائے تو عموماً وہ ظلم ہی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. وہ لوگوں کو اختیار تو نہیں دیتے، نہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں. لیکن یہاں پر لہ الملک و لہ الحمد کے ساتھ فوراً یہ بات آ گئی کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو نہایتی رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے. اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں اس سے وہ ایک دوسرے کو پال رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے کو رزق پرووائڈ کر رہا ہے، خاص طور پر انسان کو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس پوری کائنات کا سینٹر ہے. تو اس لیے دل سے حمد نکلتی ہے فوراً. یعنی کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کی جب بادشاہی کو آپ ادراک کرتے ہیں، اس کی تسبیح کا جب آپ ادراک کرتے ہیں تو جو ریئیکشن آپ کے اندر سے نکلتا ہے وہ الحمد ہے. الحمد کیا چیز ہے اس کو دوبارہ سے نوٹ کرتے ہوئے چلیں. یہ بھی ایک تصور ہے جس کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہے لیکن اس کو میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ سے آپ کے سامنے. یہ امام راغب اصفہانی کی زبان سے میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. الحمدللہ تعالی الثناء علیہ بالفضیلہ وہو اخص من المدح وعم من الشکر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا بیان کرنا ہے، اور یہ مدح یعنی تعریف کے لیے ایک لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ مدح کے ساتھ خاص ہے لیکن شکر کے ساتھ عام ہے. یعنی کہ ہم ایک ایسی تعریف ہے جو کسی کے احسان کے مقابلے میں نکلتی ہے. یعنی کہ ایک شخص کی مدح آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں بڑا خوبصورت آدمی ہے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا قد و گھاٹ ہے اس کا. آپ اور کسی بھی چیز کی اس کی تعریف کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی اس چیز میں اس شخص کا کوئی خود اختیار نہیں ہے، اس کو اللہ نے بنا کے جیسے دے دیا، بس آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ کی مالی مدد کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ بڑا غنی ہے اور اس کی جو سخاوت ہے اس کا آپ کو فائدہ ہے، تو آپ کے دل سے جو شکر نکلتا ہے اور اس شکر کی وجہ سے تعریف آپ کرتے ہیں، یہ حمد ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں جتنے بھی کلمے ہم شکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، یہ صبح اٹھ کے جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہم نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ سے اٹھا دیا. لیکن ہم کلمہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ کل شکر اور تعریف تو اللہ کی ہے جس نے کہ ہمیں کھلایا پلایا وہ مسلمانوں میں سے کیا. اصل میں تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن جو کلمہ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ الحمد. اس لیے یہاں پر ایک بات آپ اور نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ یہ جو حمد ہے یہ آپ کے دل سے نکلتی ہے جب آپ کسی کے احسانات کو مان لیں. لیکن اگر وہ احسانات دل سے تو اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، آپ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. تو دبانے کو اور چھپانے کو کفر کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایمان کے مقابلے میں بات ابھی پڑھی ہے. شکر کے مقابلے میں بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے، کفران نعمت. اس لیے جو حمد ہے وہ ایک ریئیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جو انسان کے دل سے نکلتا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ نہایت ہی خوبصورت جو ترکیب بن رہی ہے سخت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح آپ کے ذہن کا فعل ہے، آؤٹ پٹ ہے آپ کے غور و فکر کا، اور جو حمد ہے وہ آپ کی دل کی آواز ہے. یہ ریکگنیشن ہے دوسرے کے احسانات کی، دوسرے کی اوبلیگیشن کی. یعنی کہ اللہ کی پہچان کا مکمل ہو رہی ہے جب آپ کا دل اور آپ کا دماغ یہ دونوں ریئلائز کر گئے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ایک خدا ہے اور وہ نہایت رحمان اور رحیم ہے اور اس کے ان گنت احسانات آپ کے اوپر ہیں. اسی لیے جیسے میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ تسبیح جو ہے وہ نیگیٹو تھیولوجی ہے اور الحمد جو ہے یہ پازیٹیو تھیولوجی ہے. یعنی کہ الحمد کے اندر آپ ساری پازیٹیو ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ رب العالمین ہے، آپ کہتے ہیں وہ رحمان ہے، آپ کہتے ہیں وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے. یہ بہت خوبصورت صفات ہیں. یہ ساری صفات آپ اللہ کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں. یہ اچھی صفات آپ بعض اوقات انسانوں کے ساتھ بھی وابستہ کرتے ہیں. یہ آدمی رحیم ہے، یعنی آپ بہت رحم کرنے والا، اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہوگا. لیکن یہ جب آپ اللہ کے ساتھ یہ صفات کو وابستہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ال لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے. الحمد، لہ الملک و لہ الحمد. الحمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کی ہے. یہ ال کو عربی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ استغراق کا حمد ہے، استغراق کا ال ہے یا جنس کا ہے. یعنی ہر جنس سے حمد اللہ کے لیے ہے. ساری کی ساری حمد کا استغراق اللہ کے لیے ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا، لیکن میرے والدین مجھے کس نے دیے؟ اللہ نے. میں شکر کرتا ہوں کہ میرے والدین نے مجھے رزق فراہم کیا. رزق کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے جس سے کہ رزق مجھ تک پہنچتا ہے. یہ سورہ عبسہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اپنے کھانے کو غور سے دیکھو، یہ کھانا تمہارے تک کیسے پہنچ گیا؟ کہ آسمان سے بارش برسی ہے، زمین کا سینہ چیر کے ایک جو ہے وہ پودا نکلا ہے، اس کے بعد کس طریقے سے وہ پکا ہے، کس طریقے سے روشنی تھی سورج کی جس نے اس کو پکایا، پھر یہ نوالا تمہارے منہ تک پہنچا ہے. یہ جو ریئلائزیشن ہے، یہ ریئلائزیشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ سے محبت سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ماں باپ بھی تو اللہ نے دیے. اس لیے الحمد کا مطلب یہ ہے کہ شکر صرف اللہ کے لیے ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ الحمد اور التسبیح یہ قرآن کا ایسا تصور ہے جس سے قرآن آغاز ہو رہا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا جو یہ پورا کا پورا پلان ہے جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو بھی جو اصل شے باقی رہے گی وہ الحمد ہے. دیکھیں قرآن آپ شروع کرتے ہیں کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین. جیسے یہاں پر آپ نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے بات شروع کی، آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمد سے. یعنی کہ وہاں پر بھی کوئی ایک ایسا آدمی دعا مانگ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ریکگنائز کر چکا ہے اپنے دل کے اندر. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ ساری باتیں کر کے پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی تو دے دے، مجھے صراط مستقیم کا راستہ بھی بتا دے. اور سورہ زمر کے اندر ہم دیکھیں گے جب یہ پوری کائنات کا معاملہ اللہ تعالیٰ ریپ اپ کر دے گا، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا
جن کو جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے، جن کو جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے، معاملات چکا دیے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اس وقت تم دیکھو گے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ اللہ کے عرش کے گرد جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. یسبحون بحمدہ، وہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ. یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، لوگوں کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. یہ جو آخری کلمہ ہے جس کے بعد یہ کائنات ختم ہو جائے گی وہ بھی الحمد للہ رب العالمین ہے. دل اور دماغ آپ کے اللہ کے احسانات کے ساتھ اور اللہ کی ریکگنیشن کے ساتھ، اس کی اپریسیشن کے ساتھ سنکرنائز کر گئے. پازیٹیولی نیگیٹیولی ہر طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے لیے مکمل ہو گئی جتنی بھی آپ کی سکت میں تھی. اور یہ جو ہے ایک نہایت خوبصورت حدیث ہے جو کہ مشکات المصابیح کے اندر ہے. یہ اس حدیث کا میں صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملؤہ، تسبیح جو ہے میزان کو آدھا بھر دیتی ہے اور پھر الحمد اس کے بعد اس کو پورا بھر دیتی ہے. یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان سارے لوگوں کے نزدیک اللہ کی معرفت کا میزان ہے، اللہ کی پہچان کا میزان ہے. یعنی جس سے تسبیح کی وہ اللہ کی معرفت کو آدھا پہچان گیا، اور جس نے اللہ کی حمد بیان کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان مکمل کر لی. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پورا قرآن جو ہے، عموماً پورے قرآن میں تسبیح کا لفظ انٹرلاکڈ ہے حمد کے لفظ کے ساتھ. آپ دیکھیں قرآن جب شروع ہوتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب آپ آخر میں پارے میں آتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے رسول کے لیے جو آخری ہدایت آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا یسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد، تسبیح اور حمد. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یسبحون بحمدی، آخر میں فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اللہ کی پہچان مکمل ہوتی ہے. یسبح بحمد ربک، وہ اپنے یسبح بحمد ربی ہی، وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے. اس لیے یہ ایک اور حدیث ہے بہت ہی خوبصورت، یہ بیان کر کے پھر میں آگے چلوں گا کہ بخاری شریف کے اندر آپ سمجھیں جو آخری حدیث ہے وہ آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کلمتان خفیفاتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو کہ انسان کی زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں. خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے میزان میں وہ دونوں کلمے بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہی ہے تسبیح اور تحمید آپس میں مل گئی، اللہ کی پہچان مکمل ہو گئی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ اس عظیم کائنات کی جو مینٹیننس ہے، اس کا جو چلانا ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی قدرت اتنی قوی ہے کہ وہ ہر چیز کو خود چلانے والا ہے. یہ ہم نے سورہ اخلاص جب پڑھی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام آیا تھا الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور صمد کا لفظ جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک تو وہ خود ہی ایسا مارکت العالی لفظ قرآن میں الصمد سورہ اخلاص کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں آیا، پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ڈیریویٹو موجود ہے، نہ اس سے کوئی فعل موجود ہے، نہ اس سے کوئی اسم موجود ہے. ایک دفعہ آیا ہے صرف یہ، اور وہ سورہ اخلاص میں. اور اس لفظ کے اتنے گہرے معنی ہیں جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہر شے اس کی محتاج ہے. ہر شے اپنے بقا کے لیے، اپنے قیام کے لیے اس کی محتاج ہے، خواہ وہ کتنی بڑی شے کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی شے کیوں نہ ہو. یعنی کہ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اس کی رعایا کے اندر اگر کوئی اس کے تصرف سے نکلنا چاہے تو اس کو پکڑ نہ سکے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ جب چاہے اس کی پیشانی کو تھام لے. ایسا نہیں ہے کہ اگر پولیس کی آنکھوں سے آپ نے اپنے جرم کو چھپا دیا، کیمروں کے اندر آپ کا جو جرم ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تو اب تو کسی کے پاس اس کا کوئی علم ہی موجود نہیں ہے. نہیں، وہ ایسا خدا نہیں ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر ہے.
ملک اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، آسمان اور زمین میں ہر شے، اور اسی کی حمد ہے، لیکن وہ کمزور خدا نہیں ہے، وہ کمزور بادشاہ نہیں ہے، اس کا تصرف ہر کسی کے اوپر ہے، وہ هو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں۔ قدرت کے اوپر ابھی ہم نے ایک بہت تفصیلی درس بھی کیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ ایک آیت میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئیں۔ یہ جو آسمان بلند ہوئے ہیں، یہ چاند سورج ستارے، یہ جس طرح سے اپنی جگہ پر ہیں یا جہاں پر بھی یہ روٹیٹ کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں، وہ اس میں تمہیں کوئی نظر آنے والا ستون تمہارے سامنے نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ اس کائنات کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے حکمرانی کے تخت پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وسخر والشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے، ایک نظام کے اندر ڈال دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، اور ہر چیز ایک وقت تک کے لیے چلی جا رہی ہے۔ یدبر الامر، وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، دیکھو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی آیات بیان کر رہا ہے تاکہ تم اس سے ملاقات کا یقین کر لو۔ ہر شے کے اوپر کس طرح سے اللہ کا کنٹرول ہے، یہ اور اس طرح کی کئی آیتیں ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے جس کے اوپر ہم نے کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت صرف کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ابھی بھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔